عزیزان محترم، خداوند متعال کا ایک بار پھر شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی اس ماہ مبارک رمضان کے اندر کہ اپنی تہذیب نفس کے اوپر محنت کریں، تزکیہ نفس کے اوپر محنت کریں۔ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہیں جو انسان کی جمع ہوتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات یہی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، غفلتیں، لغزشیں انسان کو کسی بڑی مشکل کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ لیکن اس رب کریم کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے مواقع فراہم کیے ہیں، جیسے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ، ماہ مبارک رمضان اور شب جمعہ اور دوسرے ایسے مواقع جس میں وہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے قریب آئیں اور یہ جو گناہوں کا بوجھ ہے اس سے اپنے آپ کو نجات دلا سکیں۔ اور یہ وہ فضل و کرم ہے خداوند متعال کا جو اس نے آپ کو اور ہمیں نصیب کیا ہے۔ پروردگار عالم کی اس نعمت کو اپنی طرف موڑنے کے لیے نعمتیں خود بخود بڑھ رہی ہوتی ہیں، صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ وہ نعمتیں ہم تک پہنچ سکیں۔ اللہ کی رحمت واسعہ ہے کہ جو ہر بندے تک پہنچ رہی ہوتی ہے، حتیٰ جو اس کو نہیں مانتا اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے۔ لیکن کچھ خاص نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اپنی طرف لانی پڑتی ہیں۔ سورج تو سب پہ چمک رہا ہے، لیکن اللہ کا ایک خاص رزق ہے کہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کی طرف بھیجنا ہوتا ہے، اس رزق کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ اور رزق کا اصل مفہوم یہی ہے، رزق کا اصلی مفہوم ہم سب جانتے ہیں، مال و دولت نہیں ہے۔ مال و دولت فانی ہے، خداوند متعال باقی ہے۔ خداوند متعال اگر اپنے کسی بندے کے اوپر عنایت کرتا ہے تو اس کو فنا نہیں دیتا، اس کو بقا دیتا ہے۔ خلقتم انما خلقتم للبقاء، تم لوگ بقا کے لیے خلق ہو۔ تو جب وہ باقی چیزیں نوازتا ہے، اس کا رزق بھی باقی ہے، اور ہمیں پتہ ہے یہ دنیا، مادی دنیا ختم ہو جانے والی ہے، تو یہ مادی رزق باقی رزق نہیں ہے، اور یقیناً معنوی رزق باقی رزق ہے۔ وہ خداوند متعال کے اصل عطا ہے، اس کو لینے کے لیے ہمیں خداوند متعال کے سامنے التجا کرنی ہوتی ہے، دعا کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ مہینہ التجا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طاہرہ اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے، معاشرے کے اندر کام کرنے کے حوالے سے جس طرح سے بیان ہوئی ہے، اس کو ہم کوشش کریں گے کہ مختصر چند ایام کے اندر بیان کریں، اور تاکہ انشاءاللہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے اس ماہ مبارک کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ ایک روایت میرے ذہن میں ہے، کل بھی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے مولا آٹھویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ روایت مولا امیر المومنین سے ہے، اور یہ روایت اصول کافی کے اندر بیان ہوئی ہے، اور کافی کے اندر بیان ہوئی ہے، اور ممکن ہے کہ اصول کافی نہ ہو، فروع کافی ہو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی کتاب کافی چند جلدوں کے اندر تقسیم ہوئی بھی ہے۔ تو ابھی میں نہیں کہہ سکتا، جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ کس کتاب میں ہے، اصول میں ہے یا فروع میں ہے، لیکن کتاب کافی کے اندر بیان ہوئی۔ امام نے فرمایا علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان کے اندر استغفار اور دعا کثرت سے انجام دو، استغفار اور دعا کثرت سے انجام دو۔ فَأَمَّا الدُّعَاء فَيُدْفَعْ بِهِ عَنْكُمُ الْبَلَاءُ وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَيَمْحِي ذُنُوبَكُمْ، تم پہ ضروری ہے کہ ماہ مبارک کے مہینے میں کثرت سے استغفار اور دعا کیا کرو۔ دعا تم سے بلا کو دور کرتی ہے، اور استغفار کی وجہ سے تمہارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ دعا بلا کو دور کرتی ہے، اور استغفار کے ذریعے سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ کتنا سادہ کلام ہے، لیکن اگر تھوڑا گہرائی میں جائیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اپنی سادگی کے باوجود مفہوم سے بھرا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا دعا بلا کو دور کرتی ہے۔ ایک جو مشکل ہم لوگوں کے ساتھ پیش آ رہی ہے آج کے زمانے میں، خاص کر پہلے بھی ہوتی تھی، پہلے کم تھی، آج زیادہ ہو گئی ہے، وہ یہ کہ ہماری ویکیبلریز اور ہماری جو بھی بول چال کے اندر لغات ہیں، جو ورڈز ہم استعمال کر رہے ہیں، وہ ہماری مینٹیلٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں، اور ہماری مینٹیلٹی بدقسمتی سے آہستہ 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 اس میں ڈھلتی جا رہی ہے جو ہمارے اطراف میں موجود ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ آسٹریلیا کے اندر موجود ہیں تو آہستہ آہستہ جو آسٹریلین معاشرے کے اندر مینٹیلٹی ہے وہ آپ کی ذہنیت کے اوپر اثر انداز ہوگی،
اور میں اگر مثال کے طور پر کسی اور ملک کے اندر ہوں تو میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہوگا۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ماحول سے متاثر نہ ہوں اور اپنی مینٹیلٹی کو، اپنے سوچنے سمجھنے کو وہ خالص کریں خدا متعال کے دین کے لیے۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہماری لغات بھی اسی مینٹیلٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارا ذہن ویسے ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مثلا میں نے یہ جب حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی تو اس میں لکھا کہ امام نے فرمایا کہ دعا بلا کو دور کرتی ہے۔ تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ جو بلا، جس کو ہم بلا کہتے ہیں، وہ بلا کیا ہوتی ہے؟ تو مثال کے طور پر میرے جیسا آدمی سوچے گا کہ بھئی بلا یہ ہوتی ہے کہ مثلا مجھے کسی جگہ پہ نقصان ہو گیا، یہ ایک بلا ہے، یہ ایک مشکل ہے۔ یا مثال کے طور پر میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نعوذ باللہ تعالیٰ، تو مثلا یہ ایک بلا ہے، یہ ایک مشکل ہے۔ یا مثلا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، یہ بھی ایک بلا ہے، تو یہ ایک مشکل ہے۔ اچھا، اگر دعا بلا کو روکتی ہے تو دوسری طرف سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ مومن کی تو پوری زندگی مشکلات کے اندر ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی مشکلات میں گھری ہوئی ہوتی ہے۔ اگر موقع ملا تو کل آپ کی خدمت میں روایتوں کے اس روایت کے الفاظ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ کبھی مشکل ایک طرف سے اس کو دھکا دیتی ہے، کبھی دوسری طرف سے دھکا دیتی ہے۔ تو اگر ہم مومن کی زندگی کو دیکھیں جو اہل بیت اطہار نے بیان کی ہے تو وہ تو سراسر بلا ہی بلا ہے۔ تو پھر یہ جو دعا بلا کو دور کرتی ہے وہ کیا ہے؟ اور مثلا ہمارے پاس اتنی روایات موجود ہیں۔ شیخ عباس قمی جن کی کتاب مفاتیح الجنان ہے، ان کی ایک کتاب سفینۃ البحار بھی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے روایات کو موضوعات کے حساب سے جمع کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر اگر آپ کبھی جا کر دیکھیں مومن اور آزمائش اور ابتلا کے چیپٹرز کو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں روایات کہتی ہیں کہ مومن اگر پہاڑی کی چوٹی پہ بھی چلا جائے تو خداوند متعال کسی کو وہاں بھیجتا ہے جو اس کو کسی مشکل میں مبتلا کر دے۔ تو بھئی یہ جو دعا بلا کو روکتی ہے وہ کون سی بلا ہے؟ ان روایات کی روشنی میں جو کہہ رہی ہے کہ مومن بلاؤں کے سامنے ہی رہتا ہے، تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ بھائی یہ بلا وہ بلا نہیں جس کو تم بلا کہتے ہو۔ بلا یعنی دین کے اندر مشکل آ جانا، بلا یعنی ایمان سے محروم رہ جانا، بلا یعنی شک کے اندر مبتلا ہو جانا، اس کو ہم در حقیقت بلا تعبیر کریں گے۔ ورنہ ایک انسان مشکل میں پڑے اور ان مشکلات کے ذریعے سے اپنے معنوی روحانی مقام کو بلندتر کرتا چلا جائے، یہ تو کوئی بلا نہیں ہے، یہ تو ایک لحاظ سے نعمت ہے۔ اور ہمارے پاس روایت موجود ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ ان کو مشکلات کے بدلے میں کیا دینے والا ہے تو دعا کریں گے کہ ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے جائیں تاکہ خدا سے وہ انعام حاصل کر سکیں جو ان مشکلات کے بدلے میں نصیب ہونا ہے۔ البتہ یہ کہنا بہت آسان ہے، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں 2 منٹ میں کہہ دیا، لیکن جھیلنا کتنا مشکل ہے کہ کوئی ان تمام مشکلات کے سامنے ہو، ان تمام مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور خداوند متعال کے دیے ہوئے انعام کے اوپر اکتفا کرے اور اپنے آپ کو مطمئن رکھے، بلکہ شکر بھی کرے کہ خدایا تو نے مجھے اس قابل سمجھا۔ تو یہ بہت سخت کام ہے۔ تو یہ جو بلا دعا بلا کو روکتی ہے، وہ بلا کون سی ہے؟ اصل بلا وہ بلا ہے جو ایمان کو زائل کر دے، اصل بلا وہ بلا ہے کہ جو ہماری ابدی زندگی کو ضائع کرے۔ اب ممکن ہے کوئی ہم سے پوچھے کہ مولانا اگر ہم دنیا کی مشکل کو دور کرنے کے لیے دعا مانگیں تو کیا یہ دعا مانگنا غلط ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ جب مومن بھی دنیا کی مشکل میں پڑتا ہے تو وہ بھی اللہ سے دعا مانگے گا، اور وہ اللہ سے دعا کیا مانگے گا؟ اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ عام آدمی اگر مشکل میں پڑے گا تو فوراً خدا سے نعوذ باللہ تعالی ممکن ہے شکوہ کرے اور کہ خدا تو نے مجھے اس مشکل میں کیوں ڈالا؟ ممکن ہے وہ یہ کہہ ڈالے۔ مومن یہ نہیں کہے گا، مومن بھی دعا کرے گا، اور مومن دعا کرے گا تو کیا کہے گا خدا سے؟ خدا سے کہے گا خدایا مجھے اہل صبر بنا، خدایا مجھے اہل شکر بنا، خدایا مجھے شکوہ و شکایت سے محفوظ فرما، خدایا میرے دل کو اطمینان نصیب فرما۔ مومن کا دعا کرنا مشکل کے مقابلے میں اس طرح سے ہوگا، خدایا مجھے ناانصافی سے محفوظ فرما، خدایا مجھے شکر کے ترک کرنے سے محفوظ فرما۔ وہ اس طرح سے دعا مانگے گا۔ اور ہمارے پاس مولا کا فرمان موجود ہے کہ یہ دعا مت مانگو، اس انداز میں موجود ہے، یہ دعا مت مانگو کہ خدا مشکل نہ دے، فرمایا یہ مت مانگو، کیوں؟ اگر مشکل نہیں آئی تو تم ترقی کیسے پاؤ گے؟
تم تکامل کیسے حاصل کرو گے؟ تو دعا کیا مانگیں؟ فرمایا دعا مانگو کہ خدا مجھے استقامت دے، خدا مجھے مشکل کو جھیلنے کی طاقت دے، خدا مجھے ایسا صبر دے اور اتنی صلاحیت دے کہ میں ان مشکلات کے مقابلے میں صبر کروں اور تیرے دین کے اوپر باقی رہوں۔ تو یہ جو اوورآل مشکل ہے ہمارے ساتھ وہ یہ کہ مختلف جگہوں کی مختلف زمانوں نے ہمارے اوپر اثر ڈالا ہے اور ہماری مینٹیلٹی کو تھوڑا سا چینج کیا ہے، اور ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ضروری ہوگا کہ ہم اہل بیت کی روایات پہ تمسک کریں، روایات کو اس کے صحیح مفہوم کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی، ہماری مینٹیلٹی اس کے حساب پر ڈھلے۔ پھر ہماری فکر اس کے حساب سے ہوئی تو پھر بہت ساری زندگی کے مسائل کو ہم ایک اور طریقے سے دیکھیں گے، ہمارا دیکھنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ اب بدقسمتی میں نے عرض کیا میرے ساتھ جیسے یہ ہو گئی کہ مثلا میں ایک جگہ پہ رہتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے رنگ میں ڈھل گیا، اور وہ جو روایات تھیں ان کو بھی میں نے اپنے رنگ میں ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ اس مشکل سے بہت سختی سے ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس سے محفوظ رہیں، اور طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، وہ یہ کہ آپ ایک روایت کو دیکھیں، اس کے الفاظ کو اس رنگ میں سمجھنے کی کوشش کریں جو اہل بیت کی مجموعی آئیڈیالوجی کے ساتھ میچ کرتی ہو، تو پھر ہم آسانی سے انشاءاللہ اس مرحلے سے گزر سکیں گے۔ تو روایت کا پہلا حصہ تھا، فرمایا کہ علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء، تمہارے لیے تم پر ضروری ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں کثرت سے استغفار اور دعا کیا کرو۔ دعا تم سے بلا کو دور کرتی ہے، اور بلا کا مفہوم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ فَيَمْحِي ذُنُوبَكُمْ، اور یہ جو تم استغفار کثرت سے کرو گے تو یہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ استغفار کثرت سے کرنا گناہوں کو مٹا دے گا۔ تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہم چونکہ شب قدر کی بھی بہت نزدیک ہیں، اور جب یہ ریکارڈنگز آپ دیکھ رہے ہوں گے تو میرا اپنے خیال ہے کہ آپ ماہ رمضان کی 16ویں تاریخ کے اندر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو استغفار ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اس کے حوالے سے میں چند پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم استغفار کیسے کریں۔ اس کو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اور اپنی زندگی میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اس کو ریوائیو کرتا رہوں، اور آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی کوشش کریں تو مجھے دگنا فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ آپ کو بتانے کے بعد میرے اپنے اوپر ایک اثر پڑے کہ میں اس استغفار کو اچھے طریقے سے کر سکوں، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جب آپ استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اس کا کچھ ثواب مجھے بھی نصیب ہو جائے گا، اور میرے گناہوں کے اوپر بھی اس کا اچھا اثر پڑ جائے گا، گناہ مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ظاہر ہے آپ استغفار کر رہے ہوں گے تو اصلی ثواب تو آپ ہی کو ملنا ہے۔ فرمایا کہ استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ کون سا استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے؟ کتنی دیر استغفار کریں تو گناہ مٹ جائیں گے؟ اب یہاں پر ہمارے سامنے ایک ایکویشن بنتی ہے، وہ یہ کہ بھائی فرض کریں میری عمر 50 سال سے اوپر ہے، ابھی جو 50 سال سے اوپر زندگی میں نے گزاری ہے، اس میں میں نے مثال کے طور پر بلوغ سے لے کے اب تک 35-40 سال گناہ کیے، 35-40 سال گناہ کیے۔ اب سال کو اگر میں 365 سے ضرب دے دوں، اور بہت خوش قسمت ہوا کہ میں نے ہر روز 10 غلطیاں کی ہوں، چھوٹی بڑی، بہت خوش قسمت ہوا۔ یہ جو خدا کی کتاب ہے یہ صرف ہمارے جسم کے کیے ہوئے کو نہیں لکھتی ہے، یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے ذہن کے سوچے ہوئے کو بھی لکھتی ہے، اور یہ جو کتاب ہے ہماری نیتوں کو بھی لکھ لیتی ہے۔ تو یہ جو مثلاً آیہ کریمہ فرماتی ہے کہ قیامت کے دن اب کتاب اور نام اعمال پکڑایا جائے گا، اب نہیں معلوم وہ قیامت کے دن سے شاید پہلے بھی کہیں پر برزخ میں ہو جائے یا بعد میں دوبارہ ہو۔ فرمایا وہ چیخ پڑے گا بندہ، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ یہ کیسی عجیب کتاب ہے کہ اس نے سب کچھ لکھ دیا ہے، چھوٹی بڑی کوئی چیز نہیں چھوڑی اس کتاب نے۔ تو جب خدا کہہ رہا ہے کہ کوئی چھوٹی چیز نہیں چھوڑی تو اب آپ یہ سمجھ لو کہ اس میں کچھ نہیں بچنا ہے۔ تو میری انٹینشن کیا ہے، اور میں کیا سوچ رہا تھا، اور میں نے کیا مثال کے طور پر ارادہ کیا تھا، اور میں نے کیا عمل سے انجام دیا تھا، کیا زبان سے کہا تھا، کیا ذہن میں سوچا تھا، سب کا سب اس کتاب کے اندر ہے۔ اب اگر میں اس طرح سوچوں اپنی غلطیوں کو تو میں روز کی کتنی غلطیاں کاؤنٹ کروں، اور کچھ غلطیاں تو ایسی ہوں گی کہ جو میری غلطیوں کے نتیجے میں بن رہی ہوں گی،
اور میں یہ کہوں گا یہ تو میں نے نہیں کیا، پتہ چلے گا نہیں تم نے تو نہیں کیا، لیکن تم نے ایک اور ڈرامہ کیا تھا مثلا، اس کے نتیجے میں یہ سب کام خراب ہو گیا، تمہیں اس کا بوجھ بھی اٹھانا ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ اگر دین میں کوئی شخص انحراف لے کر آئے گا تو وہ قیامت کے دن مثال کے طور پہ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو دیکھے گا ایسے گناہ اس کے اندر لکھے ہیں جو اس نے نہیں کیے۔ وہ پوچھے گا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ تو میں نے نہیں کیا۔ کہا تم نے نہیں کیا، لیکن جن لوگوں کو تم نے گمراہ کیا تھا ان لوگوں نے کیے ہیں، تم اس کے پابند ہو، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ تو بھائی یہ تو معاملہ بہت عجیب ہے۔ مثلا فرض کریں اگر میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ ایک آدمی کو دین سے ڈس ہارٹ کر دیا اور وہ دین سے بددل ہو گیا میری وجہ سے نعوذ باللہ تعالیٰ، اس کے بعد اس نے دین سے ہٹ کر کچھ گناہ کیے، میں اس میں شریک ہو جاؤں گا، کم از کم شریک ہو جاؤں گا۔ تو اگر میں بہت خوش قسمت ہوا اور میں نے 10 غلطیاں کاؤنٹ کر لیں تو یہ جناب عالی سال کی بنتی ہیں 3500 سے زیادہ، اور ملٹیپلائی اس کو کروں مثلا 10 20 30 40 سے، اللہ اکبر، نہیں معلوم کیا ہو گیا پھر۔ اب مجھے ان پر استغفار کرنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور مشکل ہے، وہ یہ کہ گناہ تو میں نے عمل میں کیا تھا، سوچ کر، جسم سے، بول کر، دیکھ کر، سن کر، عمل تھا، اور اب میں جو استغفار کر رہا ہوں کیا؟ صرف زبان سے استغفر اللہ۔ تو یہ بھی خدا کا لطف و کرم ہے۔ مولا چوتھے سرکار نے صحیفہ کاملہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ خدا تیرا لطف و کرم ہے کہ گناہ تو میں نے عمل سے کیا، ممکن ہے جسم سے کیا، دیکھا سنا کیا، قدم اٹھائے یا کھایا، اور تو ایک زبان کی حرکت کو مجھ سے قبول کرنے کو تیار ہو گیا۔ یہ خدا کا لطف و کرم ہے۔ اب مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے کہ میں تو اتنا ضعیف اور ناتوان ہوں کہ اگر میں صرف زبان کے استغفار کے ذریعے سے ان تمام گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں، اور ہر گناہ کے مقابلے میں 10 20 نہیں، ایک استغفار کہوں، یہ بھی میری طاقت میں نہیں ہے، یہ بھی میری توانائی میں نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری مشکلات ہیں میرے لیے۔ ایک تو ہے کہ وہ عدد اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کے اوپر ایک دفعہ زبان سے کتنی استغفار کروں گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب وہ گناہ کر رہا تھا تو میں نے ان گناہوں سے چاہے مصنوعی چاہے غیر حقیقی ایک لذت لی تھی۔ اب جو استغفار کر رہا ہوں تو اس کے ایکویلنٹ شرمندگی میرے اندر آ رہی ہے ہر استغفار کے اوپر۔ اور پھر میں نے عرض کیا کہ ہر گناہ کے پیچھے کانسیکوینسز تھے، وہ تو مجھے بالکل نہیں معلوم کہ وہ کیا تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں استغفار کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہاں یہ تو رب کریم ہے۔ مثلا ایسا بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان مثلا ایک موقع کے اوپر انتہائی شرمندگی کا احساس کرتا ہے، خداوند متعال کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑاتا ہے، اور اس گڑ گڑانے کے دوران خدا سے 2 جملے بولتا ہے اور خدا قبول کر لیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، لیکن کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، چونکہ ان کے دل کے اندر اس موقع پر اتنی شدید گہرائی میں شرمندگی آتی ہے، اتنا اچھا کنیکشن ان کا خدا سے بنتا ہے کہ خدا اس کنیکشن کے صلے میں ان کو پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے۔ ہم لوگ شاید اتنے خوش قسمت نہیں ہوتے ہیں، یا نہیں معلوم ہمارے اندر کیا ہوتا ہے۔ خدا لطف کر دے کہ ہو جائے ایسا تو بہت ہی اچھا ہو جائے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بڑھیں ہم اسی سمت، کہ ہمارے دل کے اندر وہ تبدیلی رونما ہو جائے کہ جو ہمیں خدا کے کنیکشن میں اس طرح سیکنڈز میں پاک و پاکیزہ کر دے۔ اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کریں؟ اس کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے روزانہ استغفار کی پریکٹس کرتے رہیں۔ کم از کم یہ کہ کم توجہ کے ساتھ ہی کوئی استغفار کر رہا ہو، اور اللہ کا دستور ہے من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پالے گا۔ اور کہتے ہیں جو دروازے کو مسلسل کھٹکھٹاتا رہے اللہ کے لیے تو خدا کبھی تو دروازہ کھول ہی دیتا ہے۔ تو کیا کروں میں؟ کوشش کیا کروں؟ میں کوشش یہ کروں کہ ہر روز استغفار کروں۔ نہیں معلوم کتنی روایات موجود ہیں، ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرو، ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرو۔ آپ نے ماہ شعبان کے اعمال کے اندر بھی دیکھا ہوگا، ماہ رمضان کے اندر بھی ہے۔ یہ 100 اور 70 زیادہ تر کثرت کو بتانے کے لیے کہ کثرت سے کرو، لیکن ممکن ہے کوئی 100 اور 70 کے عدد کو بھی لے لے تو برا نہیں ہے۔
اب یہ کہ مثلا میں روزانہ کس موقع پہ استغفار کروں؟ شاید بہترین وقت فجر سے پہلے کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت جس کو سحر کا وقت تعبیر کیا جاتا ہے، شاید یہ استغفار کرنے کے لیے مناسب ترین وقت ہے کہ مثلا بیان کرتے ہیں کہ اس موقع کے اوپر خداوند متعال کی رحمتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، عرش سے انسان کے لیے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، تو کوئی اگر اس موقع پہ کھڑا ہو اللہ کے سامنے کہہ رہا ہو استغفر اللہ العاف العاف، تو خداوند متعال لطف فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو وقت تو وہ مناسب ہے، لیکن مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی میں نہیں کر پا رہا کسی بھی وجہ سے، تو بھائی کوئی بھی وقت لے لو۔ یہ تو خداوند متعال کا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمارے اوپر دروازوں کو بند نہیں کیا، ہمارے لیے وقت معین نہیں کیا، اس نے اپنی بارگاہ کو کھلا رکھا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی وقت چاہے وہ خدا سے توسل کر سکتا ہے، خدا سے تمسک کر سکتا ہے، خدا کو پکار سکتا ہے۔ تو بھئی کوئی بھی وقت لے لو آپ، اب کوئی بھی وقت لے لو۔ تو استغفار کیسے کریں؟ اب میں چند منٹس آپ کے لوں گا اور اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا اس سارے مقدمے کے ساتھ، اور اس مقدمے میں آج کا کافی وقت گزر گیا۔ وہ یہ کہ استغفار کے کیسے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو شاید میں نے پہلے بھی عرض کیا ہو آپ کی خدمت میں، حافظے میں نہیں رہتا ہے کہ ابھی کیا کہا اور کیا نہیں کہا، تو میں آپ کی خدمت میں جلدی سے اس کو عرض کرتا ہوں۔ ایک بار پھر جہاں کہیں بھی ہوں اپنی سلامتی کے لیے اور انشاءاللہ وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو بھئی استغفار کیسے کریں؟ مثلا نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، وتر میں ہیں اور آپ نے قنوت میں انشاءاللہ استغفار کرنا ہے، یا مثلا نماز شب ختم ہو گئی ہے اور آپ سجدے میں ہیں اور استغفار کرنا چاہتے ہیں، یا اصل نماز شب نہیں ہے، سونے سے پہلے آپ نے 5 منٹ نکالے اور اس وقت آپ کسی سجدے میں یا بیٹھے ہوئے اللہ کے سامنے استغفار کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے استغفار کریں؟ سادہ سا جملہ تو وہی ہے، العفو کم از کم، استغفر اللہ اس سے اور زیادہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ اور زیادہ، اور یہ جملہ بہت زیادہ روایات کے اندر آیا۔ لیکن یہ جملہ تو کہیں، اس کے ساتھ کیا کریں؟ اس کے ساتھ یہ کریں کہ اپنی زندگی کے پرانے گناہوں کو یاد کریں۔ یہ بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے کہ انسان زندگی کے پرانے گناہوں کو یاد کر کے استغفار کرے۔ یعنی کاش ایسا ہو جائے، کم از کم اتنا ہو کہ میں نے زندگی میں جتنے گناہ کیے سب گناہوں کے ساتھ ایک استغفر اللہ لکھا ہوا مل جائے، اور توجہ والا استغفر اللہ۔ ایک دفعہ میں کھڑا ہوتا ہوں، میں ایک دم سے کہتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا الاف 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 اس طرح سے بول دیتا ہوں۔ کہہ لیں اچھا ہے، کم از کم نہ کہنے سے تو اچھا ہے میں ایسے کر لوں، لیکن یہ ہے کہ اصل کام کیا ہے؟ اصل کام یہ ہے کہ پرانے گناہوں کو یاد کروں، تھوڑا سا شرمندگی کا احساس ہو کہ خدایا غلط کیا تھا، معاف کر دے، اور نہ کرنے کا عزم ہو، اور اس کے بعد پھر استغفار کا جملہ بھی کہہ دے۔ تو مثال کے طور پر ان پرانے گناہوں کو کیسے یاد کروں؟ بڑا ٹرکی کام ہے۔ مثلا میرے جیسا آدمی جب 35 سال ہو گئے، مثلا 35 سال سے زیادہ ہو گئے، بالغ ہوئے ہوئے، تو اگر مجھ سے کوئی یہ کہے جب تمہاری عمر 17 سال تھی تو تم نے گناہ کیے، ان کو یاد کرو، بہت مشکل کام ہے میرے لیے۔ لیکن اس طریقے سے کسی نے بتایا اور بہت اچھا بتایا، وہ یہ کہ بھئی اس طرح سے کر لو، جیسے مثلا جب میں 15 سال کا تھا اور مثلا جب میں قم گیا تو میری عمر 17 سال اور کچھ مہینے تھی، تو میں سوچوں کہ میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ایران جانے تک، قم جانے تک، یہ جو 2-2.5 سال تھے، یہ میں نے کس محلے میں گزارے، کس گھر میں گزارے۔ جب میں اس گھر میں رہ رہا تھا تو معمولاً اس گھر میں یہ گناہ کرتا تھا مثلا۔ تو مثال کے طور پر ایک دفعہ بیٹھ جاؤں، 70 مرتبہ استغفار کروں کہ اس دور میں میں نے نعوذ باللہ تعالیٰ جو غلط چیزیں دیکھیں اس پہ استغفار کر رہا ہوں۔ پھر ایک دفعہ 70 مرتبہ 100 دفعہ اس دور میں جو میں نے غلط سنا اس پہ استغفار کر رہا ہوں۔ اس دور میں جو میں نے والدین کی نافرمانیاں کی اس پہ استغفار کروں۔ ایک دفعہ بیٹھوں اس دور میں جو میں نے ہمسایوں کے لیے حق میں کوتاہیاں کی اس سے استغفار کروں۔ کسی کے مال کے اندر تصرف کیا جو اسے پسند نہیں تھا اس پہ استغفار کروں۔ تو ایک دفعہ کیا کیا، میں نے ایک دور کو ٹارگٹ کر لیا، 2 سال 2.5 سال 1 سال، اس کو ٹارگٹ کر لیا اور مختلف طریقوں سے استغفار کرنا شروع کر دیا۔ تو امید قوی یہ ہے، اور کوشش کروں کہ یاد بھی آئیں، کہ مثال کے طور پر بھئی ہر انسان نے اپنی زندگی کو مختلف اسٹیجز میں گزارا ہوتا ہے،
تو مثلا اسٹیج کو یاد کروں، مثلا اگر کوئی یہاں پہ جوان بیٹھا ہے تو اللہ کا کرم ہے اگر جوان کو استغفار کی توفیق نصیب ہو رہی ہے تو کتنا آسان کام ہے اس کے مقابلے میں کہ ہماری جیسی عمر کا کوئی بندہ ہو۔ تو اگر کوئی جوان ہو تو وہ یہ سوچے کہ بھائی جب میں مثال کے طور پر فرض کریں جب میں گریجویشن کر رہا تھا یا جب میں کالج کے اندر تھا تو میں نے اس کالج کے اندر فلاں سال جو پہلا سال تھا اس میں زندگی ایسی گزاری تھی، اس دوران میں جو گناہ کیے تھے اس میں والدین کے معاملے میں، بھائی بہنوں کے معاملے میں، کسی کی مال دولت کے معاملے میں، کسی کی عزت آبرو کے معاملے میں، کسی کی مثلا غیبت کے معاملے میں جو گناہ کیے اس پہ میں استغفار کرنا شروع کر دوں تو کیا ہوگا کہ میرے لیے تھوڑا سا کام آسان ہو جائے گا۔ پھر میں زندگی کو مختلف اس طرح پیریڈز کے اندر تقسیم کرتا چلا جاؤں اور ہر پیریڈ کے لیے استغفار کرتا چلا جاؤں تو امید قوی یہ ہوگی کہ میرے تمام گناہوں کے اوپر کچھ نہ کچھ استغفار کا سایہ آ جائے گا۔ لیکن کیا یہ کام مثال کے طور پر ہفتے 10 دن میں ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، چونکہ میں نے عرض کیا کہ مثلا ایک پیریڈ کے اندر والدین کے حقوق کے اوپر 70 دفعہ مثلا استغفار کرے تو یہ بہت بڑی تعداد بن جائے گی، لیکن زندگی جتنی باقی ہے اس میں گزار لے، روزانہ 70 مرتبہ استغفار کر لے اور پھر ایک اور کوشش کرے مجھے کہ جن گناہوں پہ استغفار کر رہا ہے کم سے کم وہ پھر دوبارہ سرزد نہ ہوں۔ ہمارے ساتھ تو مشکل یہ ہے جیسے کہ دعائے سحر کے اندر آیا مثلا اور ماہ رمضان کی دعاؤں کے اندر آیا کہ خدایا میں وہ ہوں کہ جو گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اور پھر اس گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہوں جس کے لیے ابھی توبہ کی تھی۔ تو یہ تو ہماری کمزوری ہوئی نا، ہم اس کمزوری پہ بھی خداوند متعال سے استغفار کرنی ہوگی کہ خدایا کیوں میں ایسا ہوں کہ میں بار بار غلطیاں کرتا ہوں، بار بار توبہ کرتا ہوں، بار بار پھر اسی غلطی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دیتا ہوں۔ تو یہ استغفار کا ایک طریقہ کار ہوگا اور اس استغفار کے ساتھ جو ہے وہ کوشش یہ کرے کہ اب میں اس کو بالکل اینڈ پر لے جاتے ہوئے عرض کروں کہ جب وہ استغفار کے مرحلے سے گزر رہا ہو تو اس کے مقابلے میں کسی اچھی صفت کو بھی ٹارگٹ کرے۔ اگر کسی کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اپنی لائف کو ریویو کر رہا ہو اس طریقے سے تو وہ سمجھ جائے گا کہ میرے اندر یہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے میرے گناہ بڑھ رہے تھے اس زمانے کے اندر، انشاءاللہ اب نہیں بڑھ رہے ہوں گے۔ تو وہ پک کر لے وہاں سے کہ یہ خرابی مجھے فوراً چھوڑنی ہے، کیونکہ اگر یہ خرابی رہی تو پھر گناہ کم نہیں ہوں گے۔ اور اس طریقے سے استغفار کا ایک پریکٹیکل رزلٹ بھی حاصل کر لے کہ استغفار کے ذریعے سے وہ اپنی ان غلطیوں کی روٹس کو پوائنٹ آؤٹ کر لے اور اس کو سولو کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے بڑا وقت لیا آپ کا اور اس کے اوپر کافی ایمفیسس کیا اور میرے خیال میں تکرار بھی میں کافی کر گیا، لیکن یہ سب اس لیے کیا تاکہ انشاءاللہ اس کی اہمیت ہمارے لیے واضح رہے اور انشاءاللہ امام کے اس فرمان پہ عمل کریں گے تو خداوند متعال ہمیں پاکیزہ کر دے۔ اور جب وہ پاکیزہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ جب وہ پاکیزہ کرے گا تو پھر ہماری، اگر میں ایک جملہ کہوں ذرا سخت لگے گا، اگر ہم بہت زیادہ پاکیزہ ہو گئے تو پھر خدا ہماری جان پاکیزگی کے ساتھ لے گا۔ یہ جان خداوند متعال نے ہمیں امانت دی ہے، ہم نے گناہوں سے اس کو آلودہ کیا ہے نعوذ باللہ تعالی۔ اگر ہم اپنی اس روح کو، اپنے نفس کو، اپنے وجود کو ان گناہوں سے پاک و پاکیزہ کر دیں تو کیا ہوگا؟ پھر وہ مرحلہ آتا ہے جس کو یہ لوگ لقاء اللہ کہتے ہیں کہ انسان کی روح گناہوں سے آزاد ہونے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا سفر شروع ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے اور انسان اس میں بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ کہنا آسان ہے اور کرنا انتہائی سخت ہے۔